إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا محمد ماشي المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین اور سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے دو جگہوں سے ہم نے آپ کی خدمت میں دو آیات کریمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ نے سماعت فرمانے کا شرف حاصل کیا ہے. پہلی آیت کریمہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان بے شک خبردار، اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کسی قسم کا خوف بھی نہیں اور کسی قسم کا غم بھی نہیں. اللہ اکبر. اور دوسری آیت کریمہ جو آپ نے سماعت کی ہے اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ لیذہب
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک یہ کسی اور کا نہیں، صرف اللہ کا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے کہ اے میرے محبوب کے گھر والوں، تمہیں اس طرح پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ، کیا شان ہے رسول پاک کے اہل بیت کی، اور کیا شان ہے رسول اللہ کی امت کے ولیوں کی۔ سبحان اللہ۔ اس ایک بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ روشنی جلا دو، لائٹ بھی جا کر لڑکے، کہ دو لفظ جو ذکر کیے ہیں، خوف اور غم، ان دو چیزوں کی نفی، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، چل گئی ہے آجو چل گئی ہے، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہے۔ یہ دو لفظ قابل توجہ ہیں، ان کے معنی عرض کرنے کے بعد پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ خوف کیا ہے اور غم کیا ہے؟ یہ دو کیفیات کا نام ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے، یعنی اپنا دوست بنا لیتا ہے، جن کے سر پہ ولایت کا تاج رکھ دیتا ہے، جنہیں اپنی ولایت کی مسند پر بٹھا دیتا ہے، پھر دو کیفیات ہمیشہ کے لیے ان کے وجود سے الگ کر دیتا ہے۔ انہیں خوف بھی نہیں رہتا، انہیں غم بھی نہیں رہتا۔ خوف کیا ہے اور غم کیا ہے؟ یہ دو کون سی کیفیات ہیں؟ یہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں، خوف کی کیفیت ہمیشہ لاحق ہوتی ہے انسان کو اپنے بارے میں۔ اپنے بارے میں کوئی خدشہ، کوئی خطرہ، کوئی کھٹکا، نقصان کا کوئی کھٹکا، دشمن کا کوئی خدشہ، کسی قسم کے شر کا کوئی خدشہ جو انسان کو اپنی ذات کے بارے میں ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں خوف۔ کیا بولیے، کیا کہتے ہیں؟ خوف۔ مثال کے ساتھ بات عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہی عصای، یہ ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا واشو علی غنمی، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ بڑے کام، ولی فیہا مآرب اخری، بڑے کام لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک اسے زمین پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ جیسے ہی وہ اژدہا بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف طاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھ اور پکڑ لے اسے، جب تو پکڑے گا تیرے ہاتھ میں آئے گا تو پھر یہ پہلے کی طرح عصا بن جائے گا، لا تخف، خوف نہ کھا۔ اللہ، تو خوف کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں بات آ گئی۔ خوف ہمیشہ ہوتا ہے اپنے بارے، بولے نہیں، خوف کی کیفیت ہوتی ہے ہمیشہ اپنے بارے۔ تو جو کہا جسے میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، پھر اسے خوف نہیں رہتا، یعنی اس کا اپنا ڈر اور خدشہ اور خطرہ ختم کر دیا۔ اور حزن کسے کہتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ یحزنون بنتا ہے حزن سے۔ حزن کا معنی ہے غم۔ یہ حزن کیا ہوتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں جیسے خوف اپنے بارے میں کھٹکے کو کہتے ہیں، اپنے بارے میں کسی نقصان کے خدشے کو، اپنے بارے میں جب کسی قسم کے خطرے اور خدشے کو خدشہ لاحق ہو تو جیسے خوف کہتے ہیں،
اسی طرح جب کسی دوسرے کے بارے میں کھٹکا اور نقصان کا خدشہ ہو، دوسرے کے بارے میں ہو، اسے غم کہتے ہیں، اسے حزن کہتے ہیں، اسے حزن کہتے ہیں۔ اور اس پر پھر ایک مثال عرض کریں گے تو پھر آپ حضرات تک بات ٹھیک پہنچے گی۔ جیسے خوف کی مثال آپ نے سنی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بارے میں جب خطرہ نظر آیا تو اللہ نے فرمایا خوف کی ضرورت نہیں، لا تخف، پکڑ لے اسے، یہ وہی عصا بن جائے گا۔ پکڑا، عصا بن گیا، اور فرمایا جب بھی چاہو گے اسے پھینکنا اژدھا بن جائے گا، جب بھی پکڑو گے تو عصا بن جائے گا۔ تو آپ کو اب ہمیشہ کے لیے خطرہ اور خوف ہم نے ختم کر دیا ہے۔ تو اپنے بارے میں ہو تو خوف، دوسرے کے بارے میں ہو تو حزن۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں، یہ غار ثور ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ توبہ میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ کون سی غار ہے؟ غار ثور۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب کرے، ہمیں بھی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے۔ غار حرا میں تو ہم اوپر جا کے باقاعدہ زیارت کر کے آئے، وہاں جہاں رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل پہلی بار وحی لے کے آیا تھا۔ غار ثور میں دو ہستیاں تشریف فرما ہیں، یاد آ گیا واقعہ؟ بھیا بول ہی نہیں۔ شب ہجرت جب مکے سے نکل کر مدینے کی طرف جا رہے تھے، ایک آقا تھے اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ مل کے بولنا چاہیے تھا آپ کو۔ کتنی ہستیاں ہیں؟ دو، غار ثور میں۔ اور جب کھٹکا ابو جہل اور اس کے ساتھی جب حضور کا پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچے، آہٹ سنائی دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے تو انتظام کر دیا ہے، درخت بھی اگا دیا ہے، کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈے بھی دے دیے، اور صرف کبوتری نے انڈے نہیں دیے، مکڑی نے جالا بھی تن دیا ہے۔ اللہ، اتنی جلدی کبوتری کی تو سمجھ آتی ہے کہ آ گئی اور انڈے دے دیے، یہ مکڑی نے اتنی جلدی۔ کاش آپ حضرات بیدار ہوتے تو ایک میں بڑا ایک نقطہ یہاں بیان کیا کرتا ہوں، وہ سارا واقعہ تو پھر کبھی سناؤں گا، لیکن ایک ہی جملے میں وہ نقطہ سنا کے آپ کو بیدار کر کے میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ یہ درخت بھی اگایا ہے، یہ کبوتری نے انڈے بھی دے دیے ہیں، یہ مکڑی نے جالا بھی تن دیا ہے۔ کیا اتنی جلدی تن دیا؟ نہیں، یہ پہلے کا تنا ہوا تھا۔ تو اگر پہلے کا جالا تنا ہوا تھا جسے دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی واپس پلٹ گئے کہ یہاں تو مکڑی نے جالا لگایا ہوا ہے، اگر اندر گزرتے ٹوٹ جاتا، یہ تو جالا سلامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی نہیں گیا۔ بس یہ ہے نقطہ میرے آقا کی شان کا، مکڑی نے آج نہیں تنا، مکڑی نے جالا پہلے سے لگا رکھا ہے، لیکن یہ میرے آقا کے نور کی شان ہے۔ مل کے بولو نہیں یار، کیا ہو؟ یہ رسول اللہ کے نور کی شان ہے کہ جیسے یہ میرے سامنے شیشہ ہے، لیکن جب میری آنکھ کا نور اس میں سے گزر کر آگے جاتا ہے، اسے شیشے کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نور گزر جاتا ہے۔ جیسے میری آنکھ کا نور شیشے میں سے گزر جاتا ہے توڑے بغیر، اسی طرح رسول اللہ کے وجود کا نور اس مکڑی کے تنے ہوئے جالے کو توڑے کے بغیر آگے گزر گیا۔ مل کے بولتی جیتے رہو یا غوث یا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے، پہلی کمال کی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا نور اس مکڑی کے تنے ہوئے جالے کو توڑے بغیر گزر گیا۔ اصل کمال اس سے بھی آگے ہے۔ جب تک سب کی آواز نہیں آئے گی مجھے سنانے میں لطف نہیں آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہو کہ اس سے اگلا کمال بھی ہے؟ جی ہاں،
اس سے آگے بھی کمال ہے، اور وہ کمال یہ ہے کہ خود تو نور ہے ہی، خود تو رسول اللہ نور ہے ہی، مگر وہ جو خدمت کرنے کے لیے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے، اسے بھی میرے آقا نے یوں نور بنا دیا ہے جیسے آقا گزر گئے ہیں، صدیق بھی نور بن کے گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ لو اب آپ بیدار ہو گئے ہیں تو ہم تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید سورہ توبہ میں کہتا ہے جب ابو جہل اور ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کا کھٹکا اور آہٹ اور گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں کی چاپ جب سنائی دی تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار میں جو دو بیٹھے تھے نا، ان دو میں سے دوسرا بولا۔ آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بڑا محبت والا ہے، سوئے ہوں کو سنانا ممکن نہیں ہے، بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اس نے دوسرے دو اذ ہما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ اسے ڈر پیدا ہوا دوسرے کو۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ابو جہل اور اس کے ساتھی آ گئے۔ قرآن کہتا ہے آواز قدرت آئی، میری سرکار نے کہا لا تحزن، غم نہ کھا۔ ہائے ہائے، لا تحزن، یحزنون یاد آیا، ولا ہم یحزنون۔ تو میں نے کہا تھا خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں، حزن ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں۔ رسول پاک صدیق اکبر سے کہہ رہے تھے حزن نہ کھا، غم نہ کر۔ معلوم ہوا حضرت صدیق اکبر کو فکر اپنی نہیں تھی، خطرہ حضور کے بارے میں تھا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آواز قدرت آئی اے صدیق اکبر، غم کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، تم دو نہیں ہو، تیسرا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے۔ نہیں آپ حضرات نے نعرہ نہیں لگایا، مجھے مزہ نہیں آیا آپ کے سبحان اللہ کے بات سنانے کا مزہ نہیں آیا، آپ نعرہ لگاتے تو زیادہ لطف آتا۔ میں نے آپ سوچ رہے ہوگے میں نے کیوں کہا کہ اگر نعرہ لگاتے تو مزہ آتا، اس لیے آپ نے توجہ نہیں فرمائی، لفظوں پہ غور کیا ہوتا تو آپ یقیناً بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھتے۔ جو میں عرض کر رہا تھا، آواز قدرت آ رہی تھی کہ اے صدیق اکبر غم نہ کھا، لا تحزن، تم دو نہیں ہو، کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے۔ آپ حضرات نہیں پہنچ رہے ہو، کیا کروں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھی محبت کی بات، ان اللہ معنا، مع میں نے ساتھ، معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پھر میں کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان دو کے ساتھ ہے اور معنا جمع کا صیغہ ہے، تیسرا کون ہے جس کے ساتھ ہے؟ تیسرا بھول گئے جسے گھر میں اپنی چارپائی پہ لٹا کے آئے تھے۔ اللہ اکبر، بات مکمل کرے تیزی کے ساتھ۔ خوف ہوتا ہے، بولو اپنے بارے میں، بولو نا، خوف اور غم یعنی حزن، خوف اپنے بارے میں اور حزن دوسرے۔ کہا جو میرا ولی ہو اسے خوف بھی نہیں، اسے حزن بھی نہیں۔ خوف تو اپنے بارے میں ہے، حزن کس کے بارے میں ہے؟ تو کہا اے میرے محبوب کی امت کے ولیو، ہم نے تمہیں اپنی دوستی کی دستار پہنا دی ہے، اپنی ولایت کی مسند پر بٹھا دیا ہے۔ اب قیامت کے دن تمہیں اپنے بارے میں بھی خوف نہیں ہوگا، اور جس نے تمہارا دامن پکڑا ہوگا مریدوں کے بارے میں بھی غم نہیں ہونے دیا جائے۔ محبت سے یا وہ تو علیم
علی وہ تو مولا علی ہیں، اور یہ لاہور والے داتا صاحب سرکار یہ علی حجویری ہے، انہوں نے تو ان کے شہزادے ہیں اور نام پایا ہے ان کا۔ او حضور غوث العظم تک آنے کے لیے اس رستے سے ہو کے گزرتے ہیں کہ حضور غوث العظم غوثیہ نعرہ بھی لگا رہے ہو، ہر مہینے 11ویں بھی ہوتی ہے، لنگر بھی پکتے ہیں، پوری دنیا حضور غوث العظم کی 11ویں شریف کے اہتمام ہوتے ہیں، تو حضور غوث پاک کے پیر کا نام کیا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ داتا صاحب کو سارا زمانہ جانتا ہے، لیکن داتا صاحب سرکار کے پیر کے نام کا کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ میں ایک اور نام لینے لگا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سب جانتے ہیں، مگر خواجہ صاحب کا پیر کون ہے ان کو 100 میں سے کوئی 1 2 4 لوگ 5 لوگ جانتے ہوں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد کا نام میں نے آپ کو بتلایا تھا جب سفر میں داتا صاحب کا ذکر کر رہے تھے، ان کے پیر کا نام میں نے آپ کو بتلایا تھا، ان کا نام تھا حسن، ابو الفضل حسن۔ ابو الفضل تو ان کی کنیت ہے نا، ان کا نام حسن، لیکن کیا وجہ ہے؟ داتا صاحب کو سب جانتے ہیں، پیر کو کوئی غوث العظم کو زمانہ جانتا ہے، ان کے پیر کا نام تھا حضرت شیخ ابو سعید مخزومی، بولو ابو سعید۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سب جانتے ہیں، ان کے مرشد کا نام کیا ہے؟ ان کے پیر کا نام تھا حضرت شیخ عثمان ہارونی، ہارونی بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عثمان ہارونی، یہ کیا وجہ ہے؟ مریدوں کو سب جانتے ہیں، پیروں کو پتہ نہیں ہے، یا کسی کو پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ داتا صاحب کو سب جانتے ہیں، پیر کو نہیں۔ غوث پاک کو سب مانتے ہیں، ان کے پیر کی 11ویں کیوں نہیں ہوتی؟ حضور خواجہ صاحب کو سب جانتے ہیں، تو ان کے مرشد کے نام کے نعرے کیوں نہیں لگاتے ہو؟ آخر چشتی سلسلہ خواجہ صاحب سے کیوں، ان کے پیر کے نام سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر لطف آئے، سمجھ آ جائے بات، تو یقیناً سبحان اللہ کہہ اٹھو گے۔ بات صرف اتنی ہے، پیروں کو کوئی نہیں جانتا، داتا صاحب کو سب جانتے ہیں، خواجہ صاحب کو سب جانتے ہیں، پیر کو کوئی نہیں جانتا، غوث پاک کو سب جانتے ہیں، پیر کو کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر صاحب سید نہیں تھے، مرید سید تھے۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، سب جیتے رہو یا غوث اعظم۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے پیر ابو الفضل حسن خطلی اور خطلی 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، خطلی اور خطلی۔ عام طور پہ خطلی کی خیت لام چھوٹی ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، وہ جب بھی نام لیا کرتے تھے تو وہ خطلی نہیں بلکہ خطلی کہا کرتے تھے، اور میں نے خود اپنی زندگی میں متعدد بار ان سے یہی لفظ اسی اعراب کے ساتھ سنا ہے اور اسی تلفظ کے ساتھ سنا ہے، کیونکہ وہ اب ذرا لطف لو اور شان بھی دیکھو کہ پیر کی شان کیا ہے، لیکن سید ہونے کا درجہ اپنا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں بھی، اور یہ خود انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے، کسی اور نے یہ بات نہیں سنائی، خود داتا صاحب نے لکھی ہے، کشف المحجوب میں لکھی ہے، اور جو چاہے میرے پاس آئے میں اسے دکھاؤں گا نکال کے۔ داتا صاحب طالب علم تھے، ابھی چھوٹے بچے تھے، پڑھتے تھے، نوعمر تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کے پاس، شیخ کے پاس گیا سلام کرنے کے لیے۔ وہ رہتے تھے بیت الجن میں، ملک شام، شام کا شہر دمشق، دمشق کے باہر جنگلات، اور جنگلات میں پہاڑ، اور پہاڑ میں غار جس کا نام تھا بیت الجن، اس میں رہا کرتے تھے۔ جا کے ملا، سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا علی حجویری میں نے شہر جانا ہے،
یعنی دمشق جانا ہے، پہاڑ سے نکلیں گے، پھر جنگل سے نکلیں گے اور پھر رستہ طے کرتے ہوئے دمشق شہر میں آئیں گے، کسی سے کام ہے مجھے تو میں فلاں اپنے دوست کو ملنے کے لیے دمشق جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور باہر تو بڑا طوفان ہے، شدید طوفان، بادل بارش اور باد و باراں کے ساتھ ایک طوفان آیا ہوا ہے اور کیچڑ اور پانی اور بڑا مشکل رستہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں سڑکیں رستے یوں تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں ہمیں جانا چاہیے، میرا وعدہ ہے میں جانا چاہتا ہوں، ہم دونوں چلتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب طالب علم ہے ابھی، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد میرے پیر میرے ساتھ چلے اور رستے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کیچڑ، دلدل، پانی، بارش، ہوا، طوفان، جھکڑ، جو بھی کہہ لو، اور ہم چلتے چلتے بمشکل قدم کہیں رکھنے کو مجھے جگہ ملتی تھی، حالانکہ یہ جوان ہیں، نوعمر ہیں اور وہ بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم دمشق پہنچے تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں تو بڑی مشکل سے، رات بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، لیکن جب ہم دمشق شہر میں پہنچے اور جن دوستوں اور بزرگوں کے ہاں ہم نے پہنچنا تھا، جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے حیرت کے ساتھ اپنے مرشد کو دیکھا، ان کے کپڑوں کو کوئی چیز لگنا تو درکنار، ان کے پاؤں اور ان کے نالین کو مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں لگا تھا، کپڑے بھی بالکل صاف شفاف، حالانکہ ہم پانی میں، طوفان میں، بارش میں آئے اور کیچڑ دلدل میں آئے ہیں جہاں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن پاؤں بھی اسی طرح پاک صاف شفاف ہے اور نالین بھی اسی طرح۔ میں نے اس سے پہلے کہ آپ اپنے بزرگ دوستوں کو ملتے، میں نے حیرت کے ساتھ دامن تھام لیا اور کہا یا حضرت میں سمجھ نہیں سکا، یہ اتنی پاکیزگی، یہ اتنی صفائی، رستے میں تو ایک پاؤں رکھنے کے لیے خشک جگہ نہیں تھی، لیکن آپ کے پاؤں بھی تر نہیں ہوئے، کیچڑ نہیں لگا، مٹی نہیں لگی۔ تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میرے شیخ، میرے مرشد حضرت حسن رحمت اللہ علیہ، آپ نے کہا علی حجویری میں نے اپنے اندر کو جیسے رب نے چاہا میں نے اس طرح اپنے باطن کو پاک کر لیا ہے، اب اللہ میرے ظاہر کو بھی آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ یا رسول اللہ، آواز کام ہو گئی، نعرہ غوثیہ۔ تو حضور داتا اب سمجھ آ گئی، ایک ہوتا ہے باطن اور ایک ہوتا ہے ظاہر۔ اب ذرا پھر ایک اور مثال داتا صاحب کی ہی کشف المحجوب سے ایک اور بات سنا کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں ایک بزرگ جن کا نام تھا حضرت شیخ ابراہیم رقی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک بزرگوں کو ملنے کے لیے جن کا نام تھا مسلم مغربی، حضرت شیخ مسلم مغربی، ان کو ملنے کے لیے شیخ ابراہیم پہنچے اور کہتے ہیں کہ بڑی دور کا سفر کر کے جب وہاں پہنچے نا بابا جی کے آستانے پر، شیخ مسلم مغربی کے آستانے پر، تو انہوں نے نماز پڑھائی، جماعت کرائی مغرب کی، اللہ اکبر، اور پیچھے کھڑے ہیں حضرت شیخ ابراہیم، یہ قاری قرآن ہے، یہ پورا عالم فاضل ہے، یہ پورا قاری ہے اور الف با تا سا مخارج اور تلفظ اور قرات پوری جانتا ہے، یہ پوری تجوید و قرات کے اصول اور ضوابط اور قانون جانتا ہے۔ جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہ شیخ ابراہیم کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آگے کھڑے ہو کے بابا جی جماعت کرا رہے تھے ان کے تو تلفظ ہی قرات کے مطابق نہیں تھے کہ زبان کو کس طرح سیدھا رکھ کے الف کہنا ہے، با کے لیے زبان کو کس طرح رکھنا ہے، تا کیسے کہنا ہے، تو کے لیے زبان کو کیسے موڑنا ہے، دال تا ثا ظا، یعنی زبان کے ساتھ کہاں کہاں لگانے ہیں، اور پھر عربی کے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ اب تا کی آواز، تو کی آواز الگ فرق کیسے کرنا ہے، سین اور صاد کی آواز میں فرق کیسے کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے، ضاد دال فرق کیسے کرنا ہے، رال اور زا میں فرق کیسے کرنا ہے، زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔
حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے جب مغرب کی نماز پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی، ادھر انہوں نے قرات شروع کی الحمدللہ رب العالمین، تو میرے کان کھڑے ہوئے، ارے بابا جی کی تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، بابا جی کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اتنا لمبا سفر کیا، جسے قرات ہی نہیں آتی، جس کے تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، میں ان کا کیا مرید بنوں گا اور کیا میں ان سے فیض لوں گا؟ اور دل ٹوٹ گیا، اور مغرب کی نماز پڑھ لی، اور پھر عشاء، اور پھر لنگر، اور پھر سو گئے۔ صبح ہوئی، حضرت شیخ نہانے کے ارادے سے دریا دجلہ پہ جا پہنچے، اور جب دریا دجلہ پہ پہنچے تو دو طرح سے واقعہ حضرت نے تھوڑا سا فرق کے ساتھ لکھا ہے۔ جب دریا پہ پہنچے تو شیروں کا ایک جھنڈ نکلا، اور ڈر کے حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے جب شیروں کو دیکھا نا دریا فرات کی طرف آتے ہوئے تو میں ڈر کے مارے بھاگا، تو شیر تو چلے گئے لیکن ایک شیر میرے پیچھے لگ گیا۔ میں نے جلدی سے بلند آواز سے پکارا حضرت شیخ مسلم مغربی کو، بابا جی بچائیے۔ اتنے میں حضرت جب میری آواز میں نے تہجد کے وقت بلند آواز سے کہا بابا جی مجھے بچائیے، یہ شیر مجھے کھانے لگا ہے، تو حضرت شیخ مسلم مغربی اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے میرے پاس آ پہنچے، اور شیر کو کان سے پکڑا اور اس کا کان مروڑ کے کہا، گوشت شمالی سے کہتے، مروڑا اور کہا ہم نے کئی بار کہا ہے ہمارے مہمانوں کو تنگ مت کیا کرو، چل نکل جا اپنے گھر کی طرف، جنگل کی طرف۔ جب کان مروڑ کے اسے کہا نکل جا تو شیر بھاگ نکلا۔ میں حیرت کے ساتھ کبھی جاتے ہوئے شیر کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی آئے ہوئے مسلم مغربی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور حیرت سے میرے سے زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، میری آواز بابا جی تک پہنچ کیسے گئی، بابا جی اسی لمحے میں آ کیسے گئے، اور شیر کو کان سے پکڑ کر بھگا کیسے دیا، اور شیر سے بھاگ کیسے کی، اور شیر نے ان کی بات سمجھ کیسے لی اور مان کیسے لی۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا، حضرت شیخ مسلم نے کہا او ابراہیم تم شیخ ابراہیم نے مسلم مغربی نے کہا اے قاری صاحب تم جب تک اپنی زبان کو سیدھا کرتے رہے، تلفظ کو سیدھا کرتے رہے، میں اتنا زمانہ دل کو سیدھا کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ فکرہ پھر یاد آ گیا، کہا جب تک تم اپنے ظاہر کو پاک کرتے رہے میں باطن کو پاک کرتا رہا، تم زبان سیدھی کرتے رہے میں دل سیدھا کرتا رہا، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ تم جس مخلوق سے ڈرتے ہو وہ مخلوق مجھ سے ڈرتی۔ اسے کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم، انہیں اپنے بارے میں بھی خوف نہیں ہوتا اور آنے والے مرید کے بارے میں بھی غم باقی۔ تو جب کسی کے پاس خوف بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ جملہ کتابی نہیں ہے، یہ جو میں اب جملہ یہ جو میں نے فکرہ کہا ہے یہ کتاب کا نہیں ہے، یہ میں اپنے خود سے کہہ رہا ہوں۔ جب خوف بھی نہ ہو، جب غم بھی نہ ہو، خوف بھی ختم ہو جائے، غم بھی ختم ہو جائے، ان کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ اب میں یہ اپنی بات کرنے لگا ہوں، یہ کتابی جملہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کے وجود سے خوف بھی ختم کر دیا جائے، اسے اپنے بارے میں بھی کوئی کھٹکا خدشہ باقی نہ رہے، جب حزن بھی ختم کر دیا جائے، اسے اپنے دوستوں اپنے مریدوں کے بارے میں بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ خدشہ باقی نہیں ہے، اسے پتہ ہے جنت قیامت کے دن میں بھی جنت میں جاؤں گا، میرا دامن پکڑنے والے بھی اب پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو جب خوف بھی ختم کر دیا جاتا ہے، جب حزن بھی ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر ملتا کیا ہے؟ اسے اطمینان مل جاتا ہے۔ اور میں نے دو لوگوں کو اطمینان میں دیکھا ہے، ایک کا نام تھا بابا جی عاشق جیلانی اور ایک تھے میرے والد گرامی۔ میں نے پوری زندگی میں اطمینان کی حالت میں دیکھا، اور میری بات کی گواہی حاجی صاحب بھی دیں گے، کیوں جی؟ حاجی صاحب بابا جی عاشق جیلانی رحمت اللہ علیہ پوری زندگی اطمینان کے ساتھ رہے ہیں، یا نہیں؟ کبھی زندگی میں بے اطمینان دیکھا ہو کہ اب کیا ہوگا، اب کیا کریں گے؟ نہیں،
پوری زندگی میں جس شخص کو اطمینان، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن سے خوف بھی اور غم بھی الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن بھی کہتا ہے یہ ان ہستیوں کے بارے میں، پھر قرآن کہتا ہے کہ آؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ بندوں میں پہلے آنا ہے، پھر جنت میں جانا ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے اور کس کو سمجھ آئی ہے، اور اللہ کرے نہ ہی سمجھ آئی ہو تو اچھی بات ہے۔ پہلے فادخلی فی عبادی ہے، پہلے اس کے بندوں میں آنا ہے اور پھر جنت میں جانا ہے۔ اچھا میرا خیال ہے حاجی صاحب میں اسی پر بات عرض کر دیتا ہوں، جسے سمجھ آ جائے گی اس کا بھلا ہو جائے گا، نہ سمجھ آئے اچھی بات ہوتی ہے، غلط سمجھ آ جانے کی بجائے نہ سمجھ آئے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کہا پہلے میرے بندوں میں شامل ہو جا، پھر جنت میں چلے جانا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، پہلے میرے بندوں میں آ جا پھر جنت میں چلے جانا۔ لو میں کیسی مثال دینے لگا ہوں، ایک ایسا واقعہ جسے آج کل یوٹیوب پر اور ہر جگہ لوگ تمسخر کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی، انہوں نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب افاضات یومیہ میں لکھا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی ہیں، ان کی کتاب ہے افاضات یومیہ، اس کی دوسری جلد میں یہ واقعہ انہوں نے بھی لکھا ہے، لیکن مطلب میں اپنے حساب سے بیان کر رہا ہوں۔ کیا غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا ایک دھوبی تھا۔ اب وہ میں قرآن پاک کی آیت کو ملاؤں گا تو لطف آئے گا۔ آپ کیا کرتا تھا؟ کپڑے دھوتا تھا، خدمت گزار تھا اور مر گیا۔ لمبا واقعہ ہے، ہم ٹائم تھوڑا ہے۔ مر گیا، فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، منکر نکیر آ گئے، اور آپ جانتے ہو نا پھر منکر نکیر آتے ہیں، پھر آ کے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بول اپنے آقا کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سب سے اہم سوال ہوگا، بول رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب کیا کہتا ہے، نہیں، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس لیے ہم داتا صاحب کو ماننے والے آپ سے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں، جب بھی رسول اللہ کے بارے میں زبان کھولو تو سوچ کے کھولنا، قبر میں بتانا پڑے گا میں کیا کہا کرتا تھا۔ حضور کے بارے میں جب بھی بات کرو تو پہلے سوچ لو کہ کیا میں یہ بات وہاں قبر میں جواب دے سکوں گا فرشتوں کو کہ میں کیا کہا کرتا تھا۔ لیکن عجب بات ہے، یہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا مرید ہے، یہ دھوبی ہے ذات کا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا رب کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے تقوی دیکھا جاتا ہے، ذاتیں نہیں۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ لکشمی چوک سے میں مکلور روڈ ہے نا، آگے مکلور روڈ پر دربار ہے ان کا، اللہ اکبر، لیکن اب ٹائم نہیں ہے، ہم یہ دھوبی کا وہ پھر میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ وہ بابا جی لوہار تھے اور تکلے سیدھے کرتے تھے چرخے کے۔ چلو انشاءاللہ پھر وہ ذرا بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ منکر نکیر نے سوال کیا پہلا، کس سے؟ دھوبی سے، من ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ اب دھوبی صاحب کا جواب سنو، ہم تو دھوبی صاحب ہی کہیں گے بھائی، خوش قسمت تھا، دھوبی تھا، خوش قسمت تھا، حضور غوث الاعظم کے کپڑے دھوتا رہا، اس سے بڑی خوش قسمتی تیرے لیے کیا ہوگی؟ دھوبی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں بول من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ہر سوال پر میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ اب نہ یہ انکار کر رہا ہے نہ اقرار کر رہا ہے،
اگر اقرار کرتا تو جنت میں بھیج دیتے، اگر انکار کرتا تو دوزخ میں بھیج دیتے۔ اقرار بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے، بلکہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، آواز قدرت آئی جنت میں بھیج دو، بخش دیا جائے۔ یہ تمہیں جب کہہ رہے ہیں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں تمہیں کہنا یہ چاہتا ہے میرا الگ رب نہیں ہے، جو رب غوث پاک کا ہے وہی میرا بھی رب ہے، جو دین غوث پاک کا ہے وہی دین میرا بھی ہے، جو رسول غوث پاک کا ہے وہی رسول میرا بھی ہے۔ لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تو یہ جو اس نے گناہ کیے، خطائیں، غلطیاں، لغزشیں ہوتی رہی، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا دیکھو کہاں لکھی ہیں۔ اب فرشتے ایک ایک کر کے صفحہ اوپر نیچے کر رہے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سارے صفحے وہ ادھر بیٹھ کے جو لکھ رہا تھا نا، سارے صفحے صاف نظر آئے، یہ بھی صاف، یہ بھی صاف، یہ بھی۔ فرشتہ حیرت سے ارے یہ کرتا رہا، میں خود لکھتا رہا، وہ لکھا ہوا گیا کہاں؟ میں خود لکھتا رہا، جب یہ غلطیاں خطائیں کرتا تھا میں خود لکھتا تھا، میرا لکھا ہوا گیا کہاں؟ ہر صفحہ صاف شفاف نظر آ رہا ہے۔ ذات واجب سے آواز دے کے گویا فرما رہا تھا جس پانی سے یہ کپڑے دھوتا رہا اسی پانی سے ہم اس کا نامہ اعمال صاف کرتے تھے۔ حضور جیسے حضرت داتا صاحب سرکار کا ایک بچپن کا واقعہ تھا، ایک غوث پاک کا بچپن پاک کا واقعہ سنو، پھر میں بات آگے بڑھاؤں، لیکن آپ کو حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کی بات توجہ سے سنیے تاکہ پھر میں آخری آیت پڑھ کے آپ سے اجازت لے سکوں، متوجہ ہو کے میری بات سنیے گا۔ حضور ہر زمانے میں بڑے بڑے معزز صوفیاء، علماء، اولیاء، اور حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر تو عراق کے تھے، یعنی گیلان کے ہیں، جیلان کے ہیں، گیلان کو ہی جیلان کہا جاتا ہے عربی میں، چونکہ گاف نہیں ہوتی، تو یہ تو عجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ آپ میری جانب دیکھیے، حضور غوث پاک عربی نہیں تھے، بلکہ حضور غوث پاک کیا تھے؟ عجمی تھے، گیلان کے رہنے والے تھے۔ پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، لیکن بغداد شریف میں توجہ میری جانب رکھیے گا، یہ عجمی ہیں، بغداد پڑھنے کے لیے گئے، تو جب پڑھنے کے لیے بغداد گئے ہیں تو وہاں بڑے بڑے عالم تھے نا پہلے سے۔ مجھے پتا ہے جب میں اس منزل پر پہنچوں گا تو آپ سب کی نیند خود بخود اڑ جائے گی۔ 10-12 سال کے تھے، 13-14 سال کے غوث، زمانے کا سب سے بڑا عالم اور ولی جن کا نام تھا تاج العارفین، نام تو ان کا اور تھا، شیخ محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ، تاج العارفین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ خطاب کر رہے تھے اور خطاب پوری طاقت، توانائی اور قوت سے جاری ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کی شرح بیان کر رہے ہیں کہ یکدم حضور غوث العظم کی نظر حضور شیخ تاج العارفین کی نظر پڑی۔ ایک لڑکا جس کی عمر 13-14 سال ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے طالب علموں کے درمیان، کہ حضور غوث العظم بھی اپنے مدرسے میں پڑھتے ہوئے تھے۔ جب سنا نا کہ آج رات خطاب کرنے کے لیے فلاں مسجد میں حضور تاج العارفین آ رہے ہیں، تو آپ بھی عشاء کی نماز پڑھ کے خطاب سننے کے لیے آ گئے۔ ادھر یہ پوری آب و تاب کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، یکدم جو نظر پڑی حضور غوث العظم کی طرف جن کی عمر 13-14 سال تھی، تو انگلی کا اشارہ کر کے خطاب روک دیا، انگلی کا اشارہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ لڑکا کھڑا ہو جائے۔ حضور غوث العظم کھڑے ہو۔ جب شیخ کھڑے ہوئے تو حضرت نے مسجد کے خدام سے کہا ادھر آؤ، منتظمین سے کہا ادھر آؤ، جی حضور، اس لڑکے کو باہر چھوڑ آؤ۔ وہ منتظمین آگے آئے، لڑکے کو ساتھ لیا، باہر گلی میں چھوڑ آئے۔ وہ واپس آ گئے، خطاب پھر شروع ہوا، حضور غوث العظم پھر اسی طرح آ کے وہیں بیٹھ گئے۔
دوبارہ تقریر شروع ہوئی. پھر 5 منٹ کے بعد آپ نے کہا لڑکے طالب علم, جی حضور کھڑے ہو جاؤ. آپ کھڑے ہو گئے. انتظامیہ والو, جی حضور اسے باہر چھوڑاؤ. وہ پھر آپ باہر نکال دیا. آپ حضور غوث الاعظم پھر باہر نکل گئے, منتظمین اندر آ گئے, انتظامیہ والے. آپ پھر ابھی طالب علم ہیں, ابھی لڑکے سے ہیں, پھر آئے اور اسی جگہ پہ بیٹھ گئے اور پھر خطاب سننا شروع کر دیا. اب 2 بار نکالا تھا. پھر تیسری بار حضور تاج العارفین شیخ کاکیس رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور کہا کھڑے ہو جاؤ. اب کھڑے ہوئے اور اب فرمایا ادھر میرے قریب آؤ. وہ قریب آنا شروع ہوئے. انتظامیہ والوں سے کہا کرسی لے کے آؤ. تقریر سننے آئے ہو سبحان اللہ بھی کہا کرو. تالا لگا کے نہ آ جایا کرو ہونٹوں پہ, قیامت کے دن سبحان اللہ آپ کے کام آئے گی. انتظامیہ والوں کرسی لے کر آؤ. کرسی آئی, دائیں طرف رکھی. حضور غوث الاعظم 13, 14, 15 سال کے طالب علم ہیں. بلایا, کرسی پہ بٹھایا اور سب مجمع کو خطاب کر کے کہا تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اس لڑکے کو 2 بار باہر کیوں نکالا. یہ پھر آیا, پھر نکالا, پھر آیا. مجھے اس کی توہین مقصود نہ تھی, اس کی بے ادبی اور گستاخی کرنا مقصود نہ تھا, بلکہ 2 بار اس لیے نکالا تھا کہ تم اچھی طرح دیکھ لو یہ لڑکا کون ہے. اور تم نے اچھی طرح دیکھ لیا, ایک بار بھی دیکھ لیا, پھر دوسری بار دیکھ لیا. جب میں نے تیسری بار کھڑا کیا تم سب کی نظر پڑ گئی اور پھر کہا اے سید زادے کرسی پہ بیٹھ جا. وہ کرسی پہ بیٹھ گئے. اب خطاب کرتے ہوئے کہا لوگوں سنو, یہ سیدوں کا لڑکا ہے, ایک وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا مگر بغداد کے منبر پر یہی جوان بیٹھا ہوگا اور اعلان کر کے کہے گا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ, ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے اور ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر اس شہزادے کا قدم آئے گا. ادرکنی فی سبیل اللہ. اور پھر جب زمانہ حضور غوث الاعظم کی طرف متوجہ تھا تو حضرت تاج العارفین رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث الاعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے سید زادے مجھے لگتا ہے میں اس وقت نہیں ہوں گا, لیکن جب تو اس منزل کو پہنچ جائے کہ تیرا قدم ولیوں کی گردن پر آ جائے تب میری یہ سفید داڑھی کو یاد رکھنا. آپ نے اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کیا کہا میری یہ سفید داڑھی کو, میری سفید ریش کو یاد رکھنا. اور یہ کب کہا؟ غوث الاعظم نے پھر وہ وقت آیا کہ طالب علم پوری ان کے حصول علم کا سلسلہ مکمل ہوا, طالب علمی کا زمانہ پورا ہوا, پھر وہ متعلم سے معلم بنے. اور حضور غوث پاک تو خود فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد تو پھر منازل اپنی تھی. کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, جب میں ابھی پڑھنے کے زمانے سے گزر رہا تھا زمانے کا کتب تمہیں تبھی بنا دیا گیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر. تو لوگ جو اپنے من کو پاک کرنے والے ہیں, جو اپنے دل کو اپنے باطن کو پاک کر لینے والے ہیں, جب ان کے لیے عزتوں کا احترام کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے, وہ حضرت شیخ مسلم مغربی ہوں, وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہوں, وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں, وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں, جو خود اپنے باطن کو پاک کر لیتے ہیں, جب اللہ کی نظر میں ان کی یہ شان ہے. آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے ہو, جو خود اپنے من کو پاک کر لیتے ہیں, جو اپنے باطن کو پاک کر لیتے ہیں,
خود پاک کر لیتے ہیں اپنے من کو. انسان کے اندر جیسے میں آپ کے سامنے ایک انسان بیٹھا ہوں تو اس کے اندر پھر 7 انسان اور ہوتے ہیں, انہیں 7 لطائف کہتے ہیں, لیکن یہ باتیں الگ بیٹھ کر کرنے والی ہیں. وہ جب ایک ایک لطیفے کو پاک کرتے جاتے ہیں, ہر لطیفے کا سبق الگ ہوتا ہے, ہر لطیفے کی عبادت, درجہ, صفائی, پاکیزگی, محنت الگ ہوتی ہے. کہ جب پاک کر لیتے ہیں اور لطائف کو مکمل کر کے وہ ولایت صغرا پاتا ہے, پھر ولایت کبرا پاتا ہے, پھر ولایت علیہ پاتا ہے, اور پھر آخر میں ولایت مطلقہ پا لیتا ہے. جملہ میں نے یہ سنانا تھا, جو خود محنت کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں, جب اللہ کی نظر میں ان کی عزت افزائی کا عالم یہ ہے, تو ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا جن کے لیے اللہ خود اعلان کر کے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے محبوب کے گھر والوں, تمہیں کسی اور نے نہیں, اللہ نے پاک کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ علی حجویری وہ ہیں جو خود پاک کرنے والے ہیں, اور مولا علی وہ ہے جنہیں اللہ نے خود پاک کر دیا. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیرہ. اور چونکہ بڑی 11ویں شریف کا دن بھی ہے تو میرا خیال ہے ہم لیٹ تو ہو رہے ہیں, لیکن یہ جملہ آپ حضرات کو لطف دے گا کہ جب خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب جاری ہے اور 70 ہزار لوگ بیٹھے خطاب سن رہے تھے, اور اس سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے خلیفہ اور مرید شیخ علی ابن حیعتی, علی بن حیعتی, بولو علی بن, سامنے بیٹھے ہوئے سو گئے. پچھلے سال بھی سنایا تھا میں نے یہ واقعہ, پھر سنو, میرا من کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ 1 منٹ میں سنا کے آپ کو جگا لوں نماز کے لیے. جیسے ہمارے محمد آصف صاحب بیٹھے ہیں سامنے, برادرم محمد آصف صاحب بیٹھے ہیں, یا پہلی صف میں علی ابن حیعتی بیٹھے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں. لیکن عام طور پر اگر سو جائے خطیب امام زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے, کہتے تھے وہی سے جگا دو, ذرا جگا دو اسے, ایسا ہی ہوتا ہے, یہ خاموش رہتا ہے. لیکن عجب واقعہ ہوا, 70 ہزار کا مجمع دیکھ رہا ہے, حضرت غوث العظم کی نظر پڑی علی ابن حیعتی پر, اور زمانے نے دیکھا حضور غوث پاک نے خطبہ روک دیا, تقریر بند کر دی, اور صرف تقریر بند نہیں کی, منبر سے نیچے اترے, اور صرف منبر سے نیچے نہیں اترے, علی ابن حیعتی کے سامنے آئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اکیلی اکیلی سبحان اللہ, اس طرح مزہ نہیں آ رہا, مل کے بولو حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر علی ابن حیعتی کے سامنے ہاتھ باندھے, با ادب مؤدب کھڑے ہیں. جب تک وہ سوئے رہے حضور غوث العظم کھڑے رہے. پھر اچانک یکدم علی ابن حیعتی کی آنکھ کھلی, حضور غوث العظم واپس منبر پہ آئے. اس سے پہلے کہ خطاب دوبارہ شروع کرتے ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا حضرت, ایسا ہم نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ ایک بندہ سو جائے اور امام صاحب اپنا منبر خطاب چھوڑ کر, منبر چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے. یا حضرت یہ راز کیا ہے؟ جب کہا نا یہ راز کیا ہے, حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر نے فرمایا یہ راز ہم نہیں بتلاتے, علی اٹھو تم آ کے بتلاؤ راز کیا ہے. مل کے سارے نہیں بولے. اے علی ابن حیعتی اٹھو, یہاں آؤ, راز بیان کرو. حضرت علی ابن حیعتی اٹھے اور آ کے محراب منبر کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں لوگوں میں خوش نصیب ہوں,
خوشبخت ہوں. خطاب سنتے سنتے بیٹھے بیٹھے میں سو گیا، اور جب میں سویا ہوا تھا تو خواب دیکھ رہا تھا، اور خواب میں مدینے والے آقا کی زیارت کر رہا تھا. جب علی بن حیاتی نے کہا میں سویا ہوا خواب میں رسول اللہ کا دیدار کر رہا تھا، تو غوث پاک نے روک کے کہا سنو، میں اس کے لیے نہیں کھڑا تھا، ان کے لیے کھڑا تھا. لنگر شریف تیار ہو گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. جلدی سے سنتیں پڑھ لیں اور دعا کے بعد لنگر کھا کے جائیے گا. وما علینا.